اللہ تعالیٰ چاہے گا واقع کر دے گا، لیکن اللہ کے علم میں ہے یہ کب، اس کا ٹائم متعین ہے۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا، انہا لظیٰ نزاعۃ للشویٰ، جب یہ واقع ہوگی تو جو لوگ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لے کر آتے، ان کو تھوڑا عذاب نہیں ہوگا۔ وہ جہنم کی آگ بھڑکتا ہوا انگارہ ہے، بھڑکتی ہوئی آگ ہے، نزاعۃ للشویٰ، جو کھال کو ادھیڑ کے رکھ دے گا۔ تدعو من ادبر وتولی، یہ جہنم کس کو اپنی طرف کھینچے گی؟ ہر اس شخص کو اپنی طرف کھینچے گی جس نے ہمارے احکام سے منہ موڑا۔ ادبرہ کا معنی پشت دکھائی ہمیں۔ آپ جب کسی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو اس کی طرف چہرہ کرتے ہیں، جب منہ موڑتے ہیں، اگنور کرتے ہیں تو پشت پھیر دیتے ہیں۔ تدعو یعنی پکارے گی یہ جہنم، بلائے گی۔ بالکل ایسے ہے جیسے میگنیٹ کی خاصیت ہوتی ہے لوہے کو اپنی طرف کھینچنا، پلاسٹک رکھ دیں چپکانے کی بھی کوشش کریں تو نہیں چپکتا۔ بالکل یہی قرآن کا انداز ہے کہ جہنم جو ہے نا کھینچے گی کن لوگوں کو اپنی طرف، جن کے اندر یہ برائیاں ہوں گی۔ پہلی برائی من ادبر وتولی، جو اللہ کے حکام سن کے پشت دکھائے گا، پیٹھ دکھائے گا۔ وتولی اور منہ موڑے گا، اعراض کرے گا۔ آج جتنے بھی نافرمان لوگ ہیں نا، یہ صرف نافرمان نہیں ہیں، یہ اس کی کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمیں کسی طرح توبہ کی توفیق مل جائے، یہ اس پہ مطمئن ہے۔ آج میں نے کسی کے کمنٹس پڑھے، اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی پاکستانی لوگ جو ہے نا، بس ان کو زندگی بھر جو ہے وہ کمانے کی فکر ہوتی ہے، پھر 40 سال تک جو ہے پھر وہ بچے ہوتے ہیں ان کے، پھر ان کی بچوں کی فکر ہوتی ہے، پھر 60-70 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں، اسی میں ان کی زندگی برباد ہو رہی ہے۔ یعنی اس نے آخرت کی فکر کو کتنا ہلکا لے کے بیان کیا ہے کہ پاکستانی قوم جو ہے شروع میں پڑھائی کی فکروں میں ٹائم گزرتا ہے ان کا، پھر شادی بیاہ کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر بچوں کی شادیوں کی فکروں میں گزرتا ہے، پھر اس کے بعد یہ اس نے لکھا تھا کہ یعنی صحت کی تو فکر ہوتی نہیں ہے، بس یہ چند مخصوص فکریں ہیں، لہذا عمر جو ہے نا ان کی بڑی چھوٹی ہو گئی ہے، 60-70 سال میں مرمرا جاتے ہیں، اور گورا 80-80 90 100 سال جی رہا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کی عمریں بڑھا دی ان لوگوں نے، صحت کا تو ہے ہی نہیں۔ تو بھائی تو صرف اتنا کہہ دے کہ صحت کی تو فکر ہی نہیں کرتے، پہلے پڑھائی کی فکر میں لگتے ہیں، کمانے کی فکر میں لگتے ہیں، بچے پیدا کرنے کی فکر میں لگتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد گھر میں پڑے پڑے کوئی کام نہیں ہوتا۔ یہ کہہ دو آپ، یہ آخر میں یہ تڑکا لگانے کی کیا ضرورت ہے کہ بھئی پھر 40-50 سال کے بعد آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ کوئی حج کر رہا ہوتا ہے نا لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد، چلو یار اب حج کر کے آ جاؤ، چلو تھوڑا سا تبلیغ والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ۔ تو میں نے کہا اس نے یہ جملہ کہا، اس کی نظر میں یہ جملہ بہت ہلکا ہے، آپ کو پتہ ہے اللہ کی نظر میں یہ جملہ بہت بھاری ہے، بہت بھاری جملہ ہے۔ کیا کہہ دیا تو نے؟ ایک مذاق میں تو نے اس کو کہہ دیا کہ آخرت کی فکر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ سب وہ لوگ ہیں جن بیچاروں کو اپنی پیدائش کا مقصد ہی ان کے پیش نظر نہیں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں بے وقوف لوگ ہیں۔ یعنی اللہ ایسے لوگوں کو احمق ترین لوگ قرار دیتا ہے۔ اللہ پتہ ہے ایسے لوگوں کو کیا کہتا ہے، ام حسبتم انما خلقناکم عبثا۔ اچھا یہ جس نے یہ کمنٹس کیے اس کی نظر میں کارآمد انسان کون ہونا چاہیے؟ اب یعنی وہ کیا چاہ رہا ہے کہ کیسا ہونا چاہیے؟ یعنی وہ ایسا ہونا چاہیے کہ شروع میں آپ پڑھائی کی فکر میں نہ لگیں، کیا کریں بھائی، پھر اس کے بعد آپ شادی کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچے پیدا کرنے کی فکر میں نہ لگیں، پھر بچوں کی فکر میں نہ لگیں، اور آخر میں آخرت کی فکر میں بھی نہ لگیں۔ تو کیا کرے بھائی پھر وہ یہ لوگ نا، یہ وہ غلام لوگ ہیں جو غیر مسلموں سے اتنے انسپائر ہو گئے ہیں، متاثر ہو گئے ہیں، اتنے پاگل ہو گئے ہیں کہ کہتے ہیں نا کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا، یعنی گورے سے بھی 4 ہاتھ آگے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسی ٹینشن لیس زندگی دنیا میں کسی کی بھی نہیں ہے کہ فکروں سے مکمل ہی آزاد ہو جائیں۔ تبھی ایک بات اکثر کہی جاتی ہے نا، وہ قیصر راجہ صاحب نے بڑی خاندانی بات کی تھی نا، کہ میرے بارے میں کہا کہ آپ نے دیسی ملحدوں کو بہت زیادہ ویلیو دے دی ہے۔ تو قیصر راجہ صاحب کی فیلڈ ہے نا یہ الحاد پہ کام کرنا۔ تو یہ بات واقعی میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ یہ جو دیسی ملحد ہے نا، یہ گوروں کے ایتھیس سے 2 ہاتھ آگے ہوتے ہیں۔ گورا جب بات کرتا ہے نا، گورے میں جو ایتھیسٹ ہیں وہ میں بھی کر کے بات کرتے ہیں کہ بھائی ہو سکتا ہے خدا ہو سکتا ہے نہ ہو، وہ اتنا اس سے آگے نہیں بڑھتے۔ ان میں جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں خاص طور پر، وہ مذاق نہیں اڑاتے اسلامی حکام کا، آپ ان سے بات کریں وہ بھپتیاں نہیں کستے۔ یہ جو ہمارے دیسی لوگ ہیں نا، یہ وہ ہیں جیسے کسی غریب کے پاس نیا پیسہ آ جائے تو اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ تو یہ سمجھتے ہیں ہم ایکچولی جب ہم خدا کا انکار کریں گے نا، ہم کہیں گے اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، مذہب غلط ہے، تو دنیا ہمیں ایجوکیٹڈ اور پڑھا لکھا سمجھے گی۔
لوگ یہ سمجھیں گے یہ دقیانوس نہیں ہے کہ مذہب کو فالو کرنے کی وہ کر رہے ہیں. ہم بالکل براڈ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ جیسے ہے جیسے کوئی کہتا ہے نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کے سیکولر ہیں جو کہتے ہیں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. یہ نعرہ بڑا اٹریکٹیو ہے, ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. وہ شو کرتے ہیں ہم نیوٹرل لوگ ہیں, اور آپ کو پتا ہے انسانی نیچر ہے کہ وہ ہمیشہ نیوٹرل لوگوں کی بات کو ویلیو دیتا ہے. مثال کے طور پر میرا جھگڑا چل رہا ہے ان کے ساتھ, پھڈا میرا ان کے ساتھ ہو رہا ہے, میں دعویٰ کر رہا ہوں اس نے پیسے چرائے, یہ کہہ رہے نہیں چرائے, تو اب میرے چچا سے تھوڑی فیصلہ کروائیں گے کیونکہ وہ تو نیوٹرل تھوڑی ہے بھائی, وہ تو مجھے سپورٹ کریں گے. ان کے ماموں ان کو ایک ایسا بندہ ہم لے کر آئیں گے جو نہ اس کا نہ ادھر کا. تو یہاں یہی فارمولا فٹ کرتے ہیں, دیکھو میرا تو کوئی فرقہ نہیں ہے, میں تو نیوٹرل ہوں. لوگ کہتے ہیں بندہ نیوٹرل ہے, یار یہ بات کرے گا تو قرآن حدیث کی کرے گا, اس پہ نہ دیوبندیت کی چھاپ ہے, نہ حنفیت کی چھاپ ہے, نہ شافیت کی چھاپ ہے, نہ اہل حدیث ہے. یہ بندہ کیا ہے؟ نیوٹرل. یہ نفسیات سے کھیلنے والی باتیں. ابھی میں بتاتا ہوں یہ منجنوں میں گڑبڑ کیا ہو رہی ہے. اسی طرح جو ایتھیس لوگ ہیں نا, جو دیسی ایتھیسٹ ہیں, جو یہاں سے گئے اور وہاں جا کے بہک گئے کیونکہ انہوں نے کبھی اتنا چڑیاں پہنی ہوئی عورتیں دیکھی نہیں تھی, اتنی بڑی تعداد میں شراب کباب. جب وہاں گئے نا تو پاگل ہو گئے, بے یہ کیا ہے یار, یہ لائف یہ ہے انجوائمنٹ اصل. تو شراب کباب اور وہ اوٹ پٹانگ, اتنا جتنا گورا بھی نہیں ہوگا اس میں. تو بالکل ہی پھر ان کو یہ مولوی لوگ اور یہ مذہب اور یہ مدرسے سب کیا لگتے ہیں. تبھی یہ آپ کو پتا ہے گوروں میں ہومو سیکشولیٹی کے خلاف بہت سارے ملحد بھی ہیں, لیکن دیسی ملحد کوئی آپ کو ہومو سیکشولیٹی کے خلاف نہیں ملے گا. وہ سارے کہتے ہیں سب کو اس گند میں ڈال دو, وہ اس میں لگے ہوئے آگے. اللہ جو میری معلومات میں ہے, ایسا دعویٰ میں نہیں کرتا, یہ ظاہر ہے پوری دنیا تو ہم نے نہیں دیکھی ہے, لیکن جو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ دیسی لوگ جو ہے نا, دیسی جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں, یہ ان سے بھی 4 ہاتھ آگے ہیں. تو یہ دعویٰ جو لوگ کرتے ہیں نا ہم نیوٹرل ہیں, ایکچولی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے, تو اب لوگ کہتے ہیں یار ان کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. اسی طرح جو کہتے ہیں میرا کوئی فرقہ نہیں ہے, لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات کرے گا. تو یاد رکھو جتنے فرقے بنے ہیں نا وہ اسی بیس پہ بنے ہیں کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کیے تو ایک رائے قائم ہو گئی, پھر جب اس میں بہت سارے لوگ آ گئے تو وہ ایک مسلک بن گیا. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ نے سب سے پہلے تحقیق, جو مرتب تحقیق جسے کہتے ہیں, تو کوئی فرقہ تھا ان کا امام حنیفہ کا؟ بولو کہ بھئی وہ فقہ حنفی کو فالو کر رہے تھے کیا؟ وہ انہوں نے بالکل کیسے کیا ہے؟ نیوٹرل ہو کے. اذا صح الحدیث فہو مذہبی, مشہور قول امام حنیفہ کا, بھئی جو بھی صحیح حدیث ہے وہ میرا کیا ہے؟ مذہب ہے. تو انہوں نے اصول وضع کیے, ان کے شاگردوں نے پھر اس پہ کتابیں لکھی ہیں. تو بالکل نیوٹرل ہو کے ایک تحقیق کر کے ایک فقہ کو مرتب کیا. امام شافعی نے بھی بالکل نیوٹرل ہو کے, اس میں یہ نہیں کہ کسی کی رائے فلاں کیا کہتے, بھائی ہم ان کی یہی رائے تھی, لیکن وہ لوگ اس کے اہل تھے, ان کے پاس قرآن و سنت کا علم بہت مضبوط علم تھا. امت نے گواہی دی کہ یہ اس کے اہل ہیں کہ نیوٹرل ہو کے جب یہ تحقیق کریں تو اس تحقیق کو فالو کیا جائے, کیونکہ یہ نیوٹرل ہیں. امام مالک بھی نیوٹرل تھے, امام احمد بن حنبل بھی کیا تھے؟ نیوٹرل. اس میں ایسا نہیں ہے کہ فلاں کیا کہہ رہا ہے. امام ابو حنیفہ کا مشہور قول ہے نا کہ میں سب سے پہلے مسئلہ کہاں دیکھتا ہوں؟ قرآن میں, میں اس کے بعد دیکھتا ہوں حدیث رسول میں, پھر اصحاب رسول میں. اصحاب رسول کے بعد بھی آپ کسی کی رائے کو لیتے ہو, کہتے ہیں ہم رجال و نحن رجال. اصحاب رسول کے بعد اگر کسی نے کوئی رائے قائم کی ہے تو بھائی وہ اگر صاحب رائے ہیں تو ہم بھی کیا ہیں, پھر ہم پر نہیں پابند کہ ہم ان کو فالو کریں. تو یہ نیوٹرل ہو کے ہی تو کر رہے ہیں نا. اب آج کل کے جو فرقے آ رہے ہیں نا وہ کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہو کے کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں دیکھو یہ بھی نیوٹرل ہو کے انہوں نے تحقیق کی اور ابو حنیفہ نے بھی نیوٹرل ہو کے تحقیق کی. تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ, جو تابعین کے دور میں نیوٹرل ہو کے تحقیق کر رہے تھے ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے, یہ جو آج کل کے آئے ہوئے ہیں ان کی تحقیق میں درستگی کا امکان زیادہ ہے. اگر آپ نیوٹرل ہونے کی بیس پہ کر رہے ہو تو وہ بھی تو نیوٹرل ہی تھے نا, تو کیوں نہ ان کو فالو کیا جائے. یہاں ایک مشہور وہی منجن کہ ہم نے نہ ان کو کرنا ہے نہ ان کو کرنا ہے, ہم نے قرآن اور سنت کو کرنا ہے. تو اب یہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہا ہے, ابو حنیفہ بھی قرآن و سنت کا دعویٰ کر رہے ہیں. تو وہی باتیں جو یہ کر رہے ہیں وہی بھی کر کے گئے ہیں. بے ایک چیز رہ جائے گی, بھائی ہمیں ان کی دلیل تو ہمارے سامنے پہنچی ہے, ہمیں تو ان کی دلیل پہنچی ہے. یہ دلیل دیکھو, یہ تو ریفرنس کے ساتھ ہے. ابو حنیفہ نے جو باتیں کی ہیں وہ تو ریفرنسز کے ساتھ نہیں ہے, وہ اس لیے آپ کو نہیں ملی کہ آپ نے اس کو پراپر وے میں پڑھا نہیں ہے. جو جہالت کا اعتراف کر رہے ہو آپ, کامن سینس کیا کہتی ہے, 15ویں صدی کے بندہ اس کو جو ہے قرآن و سنت کا پتہ ہے,
اور جو فقہ مرتب کر کے چلے گئے، جس پہ پوری پوری اسلامی حکومتیں چلی ہیں، صدیوں چلی ہیں، خلافتیں چلی ہیں، لاکھوں کروڑوں علماء صلحاء پیدا ہوئے، اس کو فالو کرتے رہے، ان کے پاس قرآن و سنت نہیں ہوگا؟ تو یہ منجن کی مختلف کیا ہیں بھائی قسمیں. تو ہاں اب سب نے نیوٹرل ہو کے ہی تحقیق کی ہے. امام شافعی نے بھی اس نیوٹرل ہو کے تحقیق میں بہت سے مسائل میں اتفاق ہو گیا، اور کچھ مسائل میں کیا ہو گیا؟ اختلاف. ہم کہتے ہیں یہ بڑے بڑے علماء نے جب تحقیق کی اور پھر بھی اختلاف باقی جن مسائل میں رہ گیا، اب وہ حل نہیں ہو سکتا. وجہ اس کی ایک کچھ نہ کچھ دونوں طرف دلائل ہیں. جب دونوں طرف دلائل ہیں تو اٹ مینس کہ یہ حل ہونے والا مسئلہ نہیں ہے. کوئی بات نہیں حل ہو رہا، کسی ایک کو فالو کر لو، دوسرے کو برا بلا مت کہو. یہ لوگ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ میرا موضوع نہیں ہے، بس میں اس کو سمیٹ رہا ہوں، آ رہا ہوں دوسری طرف. یہ جس ٹریک پہ لے کے چل رہے ہیں نا، یہ نیوٹرل گیری قیامت تک چلتی رہے گی. مثال کے طور پر انہوں نے کیا کہا کہ ہم تو نیوٹرل ہیں، نہ ہم حنفی ہیں، نہ ہم شافعی ہیں، ہم نہ اہل حدیث ہیں، نیوٹرل ہیں. لوگوں نے کہا یار، جیسے میرا کہیں بھی بیان جاتا ہے نا تو فوراً ایک کمنٹ آیا ہوتا ہے بھئی یہ تو حنفی ہے، اس نے کیا کرنا ہے فقہ حنفی کو سپورٹ. حالانکہ ایسا نہیں ہے. ہم جب نیوٹرل ہو کے کوئی مسئلے کی تحقیق سامنے رکھتے ہیں نا دلائل کی دنیا میں، تو اس میں حنفیت کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں، کیونکہ مجھے پتا ہے میرے بہت سے لسنر ایسے ہیں جو فقہ حنفی کو فالو نہیں کرتے. ان کو تھوڑی میں دلیل میں حنفیت پیش کروں گا، لیکن انہوں نے چھاپ بنا لی ہے. اب میں دلائل قرآن و سنت سے دے رہا ہوتا ہوں، حدیث رسول سے دے رہا ہوتا ہوں، اجماع صحابہ سے دے رہا ہوتا ہوں، تو وہ فوراً یہ کیا کر رہے ہیں؟ حنفی ہیں. حالانکہ وہ مسئلہ امام شافعی کا بھی ہوتا ہے، وہ امام احمد بن حنبل کا بھی ہوتا ہے، وہی امام بخاری کا بھی ہوتا ہے، وہ امام مالک کا بھی ہوتا ہے، ساری دنیا کا وہی ہوتا ہے. تو یہ پروپیگنڈے کی دنیا ہے. اب نیوٹرل گیری کو آپ سمجھ لیں. پہلے نیوٹرل گیری جو آج کل چل رہی ہے، تو نیوٹرل ہے، ہم پہ کسی فرقے کی چھاپ نہیں ہوتا. پتہ ہے کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی دو مولویوں میں جب پھڈا چل رہا ہے نا، اب ایک سواد ذات کا بھی تھوڑا سا پھڈا شروع ہوا ہے، ضاد اور ضا ہے کہ ضاد ہے. اس میں بھی لوگوں نے کیا کیا، ایک عالم کا بیان آیا کہ بھئی یہ ضاد ہے، دال کی طرح ہے. میرا پرانا بیان کسی نے چلایا کہ یہ ضا کی مشابہ ہے. اور ایک اور کیا نام ہے ان کا، مفتی عبدالواحد قریشی صاحب ہے نا، ان کا بھی بیان آیا کہ یہ ضا کے مشابہ ہے، ضا کے مشابہ. اب یہ دو علماء کا اختلاف تھا، تو کسی تیسرے نے آ کے کہا کہ میں تو نیوٹرل ہوں بھائی. وہ اس نے اپنی رائے پیش کر دی. یاد رکھو، نیوٹرل آدمی جب اپنی رائے پیش کر دیتا ہے نا تو وہ نیوٹرل رہتا نہیں ہے، وہ خود اس جھگڑے میں کیا ہو گیا، ایک فریق بن گیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ مذہبی جھگڑا جب بھی ہوگا تو نیوٹرل قرآن و سنت ہیں. وہ جس کو کہہ رہے ہو کہ یہ ٹھیک ہے وہ تو ٹھیک ہوگا. اب جب عوام سے یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ قرآن و سنت کس کو ٹھیک کہہ رہے ہیں، تو پھر تو اسکالرز ہی فیصلہ کریں گے نا، تو وہ نیوٹرل ہو ہی نہیں سکتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ مثال کے طور پر آج کسی کے کمنٹس آئے ہوئے تھے ضاد اور یہ جو اس طرح کے جھگڑے ہیں نا، کہ کہا کہ فلاں اسکالر ہے وہ اس کا فیصلہ کرے گا. تو مجھے خیال ہوا میں نیچے اس میں لکھ دوں کہ وہ جب 3 کا پھڈا ہو جائے گا تو پھر ہم کہیں گے کہ چوتھا ہوگا جو ان کے تینوں کے درمیان کیا کرے گا، فیصلہ. کیونکہ وہ تو بھی ایک فریق بن گئے نا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ اتنے سارے فرقے آپس میں لڑ رہے ہیں تو اس لیے یہ سب کیا ہیں، غلط ہیں. تو جب آپ نے کہا یہ سب غلط ہیں تو آپ بھی تو لڑ رہے ہیں کہ نہیں لڑ رہے؟ نہیں، یہی بات میرا خیال ہے. کیونکہ یہ سب آپس میں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے تھے، آپ نے کہا کہ یہ سب غلط ہیں، تو سب غلط ہو کر ایک اور فرقہ وجود میں آ گیا، تو آپ بھی اسی بیس پہ پھر آپ بھی غلط ہو گئے. کیونکہ جب یہ سب آپس میں لڑنے کی وجہ سے غلط ہیں تو پھر آپ بھی تو ان سب سے لڑنے کی وجہ سے آپ تو سب سے بڑے غلط ہو گئے، کہ یہ تو پھر بھی کوئی ایک سے لڑ رہا ہوگا دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہوگا. اور اگر سارے آپس میں لڑ رہے ہیں تو آپ بھی تو ان سب سے لڑ رہے ہو اور یہ سب آپ سے بھی لڑ رہے ہیں. تو وہی جنگ جس کی وجہ سے یہ غلط تھے، اسی جنگ میں آپ بھی کیا ہو گئے ہو. تو یہ جو منجن بکھ رہا ہے نا کہ سارے فرقوں کو ختم کر کے لڑائی ختم کرنی ہے، یہ منجن ہی غلط ہے. یہ لڑائی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان فرقوں سے ہٹ کر ذرا اوپر جاؤ. یہ تو قرآن و سنت کا سہارا لیتے ہیں نا. بالکل جو منجن آج کل مسلم اسکالرز منجن بیچ رہے ہیں کہ یہ سارے فرقے چونکہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور میں نیوٹرل ہوں، اللہ کی قسم یہی منجن ایتھیس اور ملحد لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو سب خدا کو مانتے ہیں. ہندو بھگوان کہتا ہے اس خدا کو، مسلم اللہ کہتے ہیں، اور انگریز گاڈ کہتے ہیں. خدا کو ماننے والوں میں کتنے فرقے آپس میں بنے ہوئے ہیں. ایک کہتا ہے اللہ نے 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، دوسرا کہتا ہے کوئی پیغمبر نہیں بھیجا. ایک کہتا ہے کہ جی اتنے بھگوان ہیں، ایک کہتا ہے اتنے بھگوان ہیں. تو خدا کو ماننے والے لوگوں میں اتنے فرقے ہیں، یہ کسی ایک بات پہ جمع کیوں نہیں ہوتا؟ تو جب تک یہ کسی ایک بات پہ جمع نہیں ہوتے یہ سارے کیا ہیں، غلط ہے. یہ ایتھیس لوگ وہی نعرہ لگاتے ہیں جو مسلم اسکالرز مسلمانوں کو تانا دے کے
اپنے آپ کو صحیح قرار دینے کی کوئی. ایک ملحد کی تقریر میں نے خود سنی ہے, میں نام نہیں لوں گا. اس نے کہا دیکھو ہندوؤں اور مسلمانوں کے اختلاف, حالانکہ سب خدا کو مانتے ہیں کریٹر, اور انہوں نے کہا جو توحید پرست ہیں, ان میں جو توحید کے دعوے دار ہیں, پرست ہوں یا نہ ہو دعوے دار ہیں, ان کے خود آپس میں جنگیں دیکھ لو, کتنی جنگیں ہوئی ہیں. عیسائیوں کی ایتھیس عیسائیت کا بھی دشمن ہے, یہودیت کا بھی دشمن ہے, اور مسلمانوں کا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کہتا ہے دیکھو یہ سب تو ایک اللہ کو مانتے ہیں, اور اسی اللہ کو مانتے ہیں جس نے پیغمبروں کو نبی بنا کے بھیجا. یہ سب ابراہیم, موسیٰ علیہ السلام, اور یہ سب کو یہودی عیسائی مسلمان مانتے ہیں, آپس میں ایک دوسرے کو سب غلط قرار دیتے, ٹھیک ہے نا. مسلمان کہتے ہیں عیسائی جہنم میں جائیں گے, عیسائی کہتے ہیں مسلمان جہنم میں جائیں گے, یہودی کہتے ہیں تم دونوں جہنم میں, اور مسلمان اور عیسائی مل کے یہودی کو کہتے ہیں تم کہاں جاؤ گے, جہنم میں جاؤ گے. تو ایتھیس لوگ آئے, دیکھا ان کے کلپ, جو آج کل کے اسکالر جو نیوٹرل کہتے ہیں نا ہمارا کوئی فرقہ نہیں, وہ دکھاتے, وہ دیکھو دیوبندی نے بریلوی کے خلاف فتویٰ دیا, اہل حدیث نے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دیوبندی نے اہل حدیث کے خلاف فتویٰ دیا, پھر دونوں نے مل کے دیوبندی کے خلاف فتویٰ دیا. بالکل وہی لطیفہ مجھے یاد آتا ہے کہ ایک آدمی کے پہلے سے بچے تھے, اس کی شادی ہو گئی خاتون سے جس کے پہلے سے بچے تھے, اب دونوں کے بھی بچے ہو گئے ہیں بھائی. تو اب یہ آفس میں بیگم کا فون آیا, دیکھیں میرے بچوں نے آپ کے بچوں کو مل کے مارا, آپ کے بچوں نے میرے بچوں کو مل کے مارا, پھر آپ کے بچوں نے اور میرے بچوں نے ہم دونوں کے بچوں کو مل کے مارا ہے, میں بہت ٹینشن میں ہوں, آپ گھر پہنچے. تو یہ جو نیوٹرل اسکالرز کی بات کر رہا ہوں, جو کہتے ہیں نا ہم حنفی ہیں, نہ دیوبندی ہیں, نہ بریلوی, نہ اہل حدیث, ایکچولی ہم کوئی فرقے تو یہ منجن ہے, صحیح ہے نا. میں اصل فرقہ پرستی ختم کرنے کا کیا طریقہ ہے وہ میں بھی بتا رہا ہوں, یہ بہترین منجن ہے. تو یہی منجن ایتھیس لوگ بیچتے ہیں کہ دیکھو عیسائیت, یہودیت, مسلمانوں کی تو جنگیں ہوئی ہیں, صلیبی جنگیں ہیں, صلاح الدین ایوبی کی, کتنی طویل عرصہ وہ جنگیں چلی, انگریزوں نے اس پہ فلمیں بنائی ہیں, طویل عرصے تک جنگوں میں تلواروں کی چھاؤں میں ہی مسلمانوں کا ٹائم گزرا ہے. غزوہ بدر سے ہم شروع کرتے ہیں نا, تو اب تک جنگ ہی چل رہی ہے. تو ایتھیس بولتا ہے یہ دیکھو یہ سب ایک خدا کو مانتے ہیں, یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے, مسلمان بھی کس کو مانتے ہیں, اللہ کو مانتے ہیں, لیکن آپس میں تو یہ ہو نہیں سکتے. یہودی کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے, معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد الزنا ہے, معاذ اللہ نقل کفر, مریم نے معاذ اللہ, یہ تو منہ سے بولتے ہوئے بھی ہمیں خدا کا اللہ کا خوف آتا ہے, وہ تو ان کو معاذ اللہ نقل کفر ولد الزنا کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں ولد الزنا ہونا دور کی بات, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ابے دیکھو بھائی, ایک کہہ رہا ہے, اب وہ کلپ نکال کے چلانا شروع کریں تھی اور چلاتے ہیں, ایک کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پیغمبر ہیں, دوسرا کہہ رہے ہیں عام انسان نہیں بلکہ معاذ اللہ ان کا تو نسب ہی نہیں ہے. اور مسلمانوں نے کہا یہ دونوں غلط ہیں, ٹھیک ہے, یہ دونوں جہنم میں جائیں گے, کیونکہ اصل پیغمبر تو کون ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ منجن ملحد لوگ بیچتے ہیں. بالکل یہی اسٹائل ان سیکولر لوگوں کا ہے جو لوگوں کو علماء سے کٹا رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے, کیونکہ یہ کلپ دیکھو, یہ دیوبندی بریلوی کو گالیاں دے رہا ہے, یہ بریلوی دیوبندی کو برا بلا کہہ رہا ہے, یہ اہل حدیث فلاں کے خلاف کلپ, یہ آپس میں تو مل بیٹھ نہیں سکتے, یہ آپس میں نہیں ملتے, ہمیں کیا ملائیں گے. وہی ایک آدمی کی آنکھوں میں بھینگا پن تھا نا, بھینگا پن تھا ایک آدمی کی آنکھوں میں, تو اب کسی نے, اس کے دوست نے مذاق میں کہہ دیا تیری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں. یہ کسی لڑکی نے کہہ دیا چھیڑنے کی نیت سے نا, تھوڑا بیچارہ خوش ہو جائے گا, یہ دل پہ لے گیا, واقعی میری آنکھیں فلاں ہیرو سے ملتی ہیں. تو اپنے دوست سے اس نے کہا کہ بھائی ذرا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بتانا میری آنکھیں فلاں فلم کے ہیرو سے ملتی ہیں کہ نہیں ملتی. اس نے بہت غور سے آنکھوں میں گھس کے کہا یہ تو آپس میں نہیں ملتی, فلاں سے کہاں سے ملیں گی یہ. تو یہ اسکالر کیا کہتے ہیں بھائی, یہ دیوبندی بریلوی اہل حدیث یہ تو آپس میں ہی مسئلے حل نہیں کر پا رہے, ان سے بولو پہلے اپنے مسئلے تو حل کرو, یہ تو اس لیے ہم فرقہ پرستی کے خلاف ہیں, ہم جو دین لا رہے ہیں وہ کیا ہے. بالکل یہی اسٹائل کس کا ہے, ملحدین کا. تو جو جواب ہم ملحدین کو دیتے ہیں وہی ہم کس کو دیتے ہیں, ان اسکالرز کو دیتے ہیں کہ بھائی صاحب اگر یہودی عیسائی مسلمان ایک دوسرے کو غلط قرار دے رہے ہیں تو محض ایک دوسرے کو غلط قرار دینے کی بیس پہ تینوں غلط نہیں ہو جاتے. بعض دفعہ تین آدمی لڑ رہے ہوتے ہیں, ایک حق پر ہوتا ہے, دو کیا ہوتے ہیں, ناحق ہوتے ہیں. اس بیس پر کسی کو غلط قرار دینا ٹھیک نہیں ہے. محلے میں دو آدمی لڑ رہے ہیں, آپ نے کہا دونوں لڑ رہے ہیں دونوں غلط ہیں, آپ نے آ کے دونوں کو کوٹنا شروع کر دیا. تو جس بیس پہ آپ نے دونوں کو غلط قرار دیا اس بیس پہ آپ خود بھی غلط ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. پھر تو کوئی ایتھیس سے ہٹ کے کوئی نیا بندہ ہے وہ کہے کہ میں ایتھیس کو بھی نہیں مانتا. ایک چیز مارکیٹ میں آئی ہے جس کو فری تھنکر کہا جاتا ہے, فری تھنکر. یہ مجھے پتا چلا جب میں ملیشیا میں گیا نا, تو ایک بندہ ویسی گپ شپ ہو رہی تھی, میں نے کہا آپ کا مذہب کیا ہے, اس نے کہا میں فری تھنکر. ابے میں نے کہا یہ کیا ہے, تھنک سے ہی فری ہو گیا. فری تھنکر کا مطلب خالص ذہن ہوں میں. وہ یہ دلیل دے سکتا ہے کہ ایتھیس کہہ رہا ہے خدا نہیں ہے, مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ ہے, اور یہودی بھی کہہ رہے ہیں اللہ, یعنی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اللہ ہے, کچھ کہہ رہے ہیں اللہ نہیں ہے. پھر جو کہہ رہے ہیں اللہ ہے ان میں اتنے فرقے ہیں,
کوئی کہہ رہے ایک ہے, کوئی کہہ رہے بہت سارے ہیں. اس کا نام کیا ہے, اس میں اختلاف ہے. مسلمان کہتے ہیں اس کا نام اللہ ہے, ہندو کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں, بھگوان کہتے ہیں. پھر جو ایک خدا کو مانتے ہیں ان میں کتنے فرقے ہیں. ایک کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں, عام پیغمبروں سے بھی بہت اونچے ہیں, وہ تو اللہ کے بیٹے ہیں. ایک کہہ رہے کہ وہ تو معاذ اللہ نقل کفر, وہ تو ولد زنا ہے, نقل کفر, کفر نباشت. اور مسلمان کہہ رہے ہیں بھائی کہ عیسیٰ اللہ کے نبی ہیں, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اللہ کے نبی ہیں. تو وہ فری تھنکر کیا, اور دوسرا کہہ رہے خدا سرے سے ہے ہی نہیں. تو اس نے کہا یہ سارے غلط. صحیح کیا ہے بھائی, صحیح میں ہوں, صحیح میں ہوں. کیوں صحیح ہو, کیونکہ یہ سارے کیا ہیں. ابے تو تیرا بھی تو کوئی نظریہ ہوگا نا. اب وہ اگر کوئی نظریہ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی فریق کا حصہ بن جاتا ہے. وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے تو چل تو بھی تو اسی فریق کا حصہ بن گیا. وہ کہتا ہے خدا ہے تو بھائی ہے تو کس تفصیل کے ساتھ ہے, ایک ہے یا بہت سارے ہیں. ایک ہے تو آسمانی کتابوں کا ماننے والا ہے. پھر تو کہ پھر جو ہے عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں یا نہیں ہے, تو بھی تو اسی جنگ میں آ گیا نا بھائی. تو اس کے جواب میں کہتا ہے میرا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے, میں فری تھنکر ہوں. یہ مطلب ہے میرا کوئی فرقہ نہیں ہے. جب کہتا ہے نا کوئی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے تو اس کا مطلب میں فری تھنکر. وہ جو جس کا اینڈ وہاں ہوا تھا نا, تو بھی یہی ہے. تو یہ مارکیٹ میں منجن کیا ہو رہا ہے. تو بھائی آپ نہ فرقوں کو ختم کر سکتے ہو, کوشش کرو ختم کرنے کی. کوشش کیسے کرو, آپ اس میں تحقیق کرو ان میں صحیح کون سا ہے. جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اس صحیح میں اگر کچھ غلطیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی کوشش کرو. یہ طریقہ ہے. اور چھوڑ دو جو صحیح نہیں ہوتا اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو, وہ آپ کے ذمہ نہیں ہے. نہ قیامت میں آپ سے سوال ہوگا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا, فرقوں کو ختم کرنا تو بات کی بات ہے. سب سے پہلے تو دنیا کے مختلف مذاہب کا مسئلہ تو فرقوں سے بھی اوپر کی چیز ہے نا. ارے ایک آدمی دیوبندی بریلوی اہل حدیث بن جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. وہ ہندو ہو جاتا ہے, یہ زیادہ برا ہے. ہندو ہو کے تو وہ مانتا ہی نہیں قرآن کو. تو فرقوں کے ختم کرنے سے بڑا ٹاسک جو ہمارے پاس ہے وہ تو مختلف مذاہب کو ختم کرنا ہے. کیونکہ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ اسلام ہی نجات کا واحد ذریعہ ہے. لیکن کیا کر پائے ہم لوگ اب تک. اب کوئی ایتھیس کہے کہ تم لوگ آپس میں اختلاف ختم نہیں کر پا رہے, تمہارے تو اتنی جنگیں, تمہاری تو, ہم کہیں گے نہیں کر پا رہے. بھائی ہمارے بس میں نہیں ہے, ہم حق بیان کر دیتے ہیں. بھائی یہ ٹھیک ہے, جس نے ماننا ہے مانے, نہیں مانا تو ہمارے پاس وہ ڈنڈا ہے نہیں چلانے کے لیے. اور اسلام نے ہمیں اجازت بھی نہیں دی ہے کہ ڈنڈا چلا کے لوگوں کو مسلمان کرو. بلکہ اسلام نے کیا کہہ دیا, لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی, اللہ کہتے ہیں میں نے حق اور باطل کو واضح کر دیا ہے. تو جب زبردستی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ پتہ کیا جواب دیتا ہے کہ تم فرقوں سے ٹینشن میں ہو. فرقوں سے بڑا مسئلہ کیا ہے, مذہب. جو مذہبی لوگوں کے چینج ہیں, فرقے کم از کم اللہ رسول کو مان تو رہے ہیں نا. تشریحات میں ڈنڈی مار رہے ہیں, گڑبڑ کر رہے ہیں. کچھ ڈنڈی نہیں مار رہے, کچھ ڈنڈی مار رہے ہیں. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ اللہ ہی کے منکر ہیں بہت سے لوگ. اس سے بڑی گمراہی تو یہ کہ بہت سے لوگ تو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک کر رہے ہیں. تو اب اس پہ نبی بھی پریشان ہوتے تھے کہ یہ کیوں نہیں مان رہے. تو اللہ نے کیا جواب دیا, وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ, قرآن کی آیت ہے. اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ اختلاف رہے ان میں. کیوں, اختلاف میں آزمائش ہے کہ تم دیکھتے ہو اس حق کو سپورٹ کرتے ہو یا تم باطل کو. یہ اس طرح رہے گا. یہ عیسیٰ ابن مریم آ کے ختم کریں گے علیہ الصلوۃ والسلام. سارے فرقے ختم ہو جائیں گے, تلوار کی طاقت سے ہوں گے, وہ بھی مناظروں سے نہیں ہوں گے, وہ تلوار کی طاقت سے ختم کریں گے عیسیٰ علیہ السلام آ کے. کون آپ کی دلائل سے کچھ لوگ مان لیتے ہیں, کچھ پھر بھی ڈٹے رہتے ہیں, کیونکہ بہت سے لوگوں کے مفاد وابستہ ہوتے ہیں. ان کو بات سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے لیکن پھر بھی نہیں مانتے. آج ایک آدمی میرے سے الجھا نا, کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہو عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. عدالتی خلا معتبر جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, جب ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, اس پہ زور لگا رہے ہیں. میں نے کہا بھائی اگر ظلم کر رہا ہے تو پھر تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کورٹ کا خلا معتبر ہے. جب ظلم نہیں کر رہا, اس کے بیسک حقوق پورے کر رہا ہے, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کر رہا ہے, لیکن وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ نہیں رہنا چاہتی, وہ مجھے نا ظہر کے بعد وہ اسی طرح. تو کیوں اس کو مجبور کر رہے ہیں, فائدہ کیا رہنے کا. میں نے کہا اس کا حل شریعت نے بتایا کہ اگر حقوق بھی ادا کر رہا ہے لیکن عورت کو کسی بھی وجہ سے میاں پسند نہیں آ رہا, تو اللہ نے ایک راستہ رکھا ہے کہ بھائی شوہر سے طلاق کا یعنی خلا کا مطالبہ کر لو, اور خلا طلاق ہی ہے. اس کو بولو مہر لے لے بھائی, میری جان چھوڑ دے. شوہر اگر اس بات کو سیریس نہیں لیتا تو کورٹ میں کیس کر دے. کورٹ میں یہ کیس نہیں کرے جج میں آپ کی بیوی ہوں لہذا آپ مجھے طلاق دے دو. کورٹ میں کہے کہ میں بیوی جس کی ہوں دے گا وہی, آپ صرف اپنی بیوی کو دیں گے. ہاں میں جس کی بیوی ہوں نا مجھے وہی دے گا, لیکن وہ میری بات کو سیریس نہیں لے رہا. کورٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شوہر سیریس لے, آپ اس کو نوٹس بھیج کے بلائیں تو شوہر پھر سیریس لے گا, اور شوہر کو یہ بھی اطمینان ہو جائے گا کہ بھائی جب عدالت انوالو ہوتی ہے تو میرا مہر مجھے لازمی ملے گا, ورنہ ایسا نہ ہو میں نے ادھر طلاق دی اور مہر بھی لے کے بیوی شارٹ ہو جائے. تو جتنے بھی پھر خلا کے بعد کے جو مسائل ہیں, عدت کا خرچہ, اس میں کورٹ انوالو ہوگی. تو کورٹ انوالو ہوتی ہے تو بھاگنے کا راستہ نہیں رہتا, نہ شوہر کے لیے نہ
बीवी के लिए। तो मैंने कहा ये रास्ता, अगर वो दे देता है तो ठीक है, नहीं दे देता तो फिर क्या करे, सब्र करे वो, क्योंकि तलाक का हक, निकाह खत्म करने का हक तो मर्द के पास है। फिर वही नहीं, जब वो नहीं रहना चाहती है, यही स्टाइल था उनका। नहीं मुफ्ती साहब आप, आज ही की बात है, जोहर के बाद, जब वो नहीं रहना चाहती है, मैंने कहा मेरे भाई छोड़ दे इस्लाम को। फिर मैंने कहा मैं, आप अकल से साबित करने मेरे पर थोप रहे हो एक मसला। ये पता है क्या, एक लॉजिक पेश करते हैं, एक औरत नहीं रहना चाहती तो क्यों इस्लाम उसको मजबूर कर रहा है रहने पर। इस्लाम कह रहा है ये ऑप्शन आपके पास नहीं है, कि जब वो बेसिक हुकूक अदा कर रहे हैं तो भागने का ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है ये राइट। जब वो बहुत दफा समझा दिया ना उनको, दलाइल से नहीं आ रहा, कह रहे नहीं रहना चाहते, फायदा क्या है। मैंने कहा भाई फिर ठीक है, आपकी 6-7 बच्चे हैं ना, मुझे पता था उनके साथ। मैंने कहा आपकी बेगम बोल रही टाटा मैं जा रही हूँ, अब आप मेरे पास आओगे, भाई मैं सारी जिंदगी पे बेवकूफ हूं मैं इसको इसका 10 साल से नान नफका उठा रहा हूँ। देखो दुल्हन से इश्क जैसी मोहब्बत तो 1 महीने के बाद खत्म हो जाती है, उसके बाद तो जिम्मेदारी के चक्कर में पाल रहा होता है आदमी। अब जो तुम्हें दुल्हन से पहली रात में लगाव था, क्या वो अब भी है? कोई नहीं देख रहा तुम्हें। 20-30 साल 10 साल के बाद थोड़ी होता है वो लगाओ। मोहब्बत दूसरे स्टाइल में होती है। मेरे बच्चों की माँ है, मेरे साथ इसने इतना टाइम गुजारा, इस लिहाज से तो होगी, वो जज्बात थोड़ी होते हैं। पहली रात में तो जो है ना, या शुरू की रातों में तो दोस्त बुरे लग रहे होते हैं, गटर के ढक्कन जिन पे सारी जिंदगी गुजार दी वो बुरे लग रहे होते हैं, लेकिन क्या ये जज्बात बाद में रहते हैं? उसके बाद जिम्मेदारियां समझ के, यार वाइफ है मेरी, जो है ना मेरे वालिद की बहू है, मेरे भाइयों की भाभी है, और जो है क्या नाम है, एक मैं छोड़ दूंगा, बदनाम हो जाऊंगा सोसाइटी में, इज्जत का, और उसकी भी जिंदगी बर्बाद होगी। तो 10 साल 15 साल उसने क्या किए, घर बसाने के लिए कुर्बानी दी है। अगर उसको पता होता 15 साल के बाद ये निकल जाएगी तो कहता अभी निकल जा भाई, मैं पागल हूं, मैं 10 बच्चे पैदा करके, ये 6 बच्चे पैदा करके तुझे निकालूंगा यहां से। अब आप उस 6 बच्चों के बाद उसको ऑप्शन बोल रहे हो कि वो जब नहीं रहना चाहती, वो जब नहीं, वो उनका स्टाइल ही यही था। तो मैंने कहा आपकी बेगम आज बोले 6 बच्चों के बाद कि मैं जा रहा, आप बोलोगे कि मैं पागल हूं? भाई जो तुझे 10 साल 15 साल से मैं पाल रहा हूं, तो तू पहले चली जाती ना तू। तो मैंने कहा ठीक है, आप अपनी बेगम को ये मसला बताएं कि बेगम कोई भी पसंद आ जाए ना तो तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, चली जाना। और जब मैं तुम्हें रोकूंगा तो तुम कहने जब मैं नहीं रहना चाहती मुझे क्यों रोक, तो आप ये बोलोगे कि फिर पहले बोल देती ना मुझे। और उस अब जब अदालती खुला सोसाइटी में चलेगा ना, तो मर्द को पता है कि 10 साल के बाद भी जा सकती है। तो मैं बार बार कह रहा हूं, इसका नुकसान किसको होगा भाई? औरत को होगा। मर्द कहेगा जब 10 साल के बाद भी कोई भरोसा नहीं है, जा सकती है। आप कह सकते हो नहीं जी हमें अपनी पे बड़ा एतमाद है, बड़ी नेक है, 10-20 साल के बाद भी नहीं जाएगी। दुनिया में ऐसा एतमाद कि 20 साल के बाद का भी आपको पता हो कि क्या होने वाला है, किसी के बारे में भी नहीं। ये गारंटी सिर्फ पैगंबर की हो सकती है। ये तो ना शौहर की ऐसी हो सकती है ना बीवी की हो सकती है। आज जो अच्छा है कल बुरा हो सकता, तभी तो हदीस में आता है, तभी हम यकीनी जन्नती किसी को कह सकते हैं, ना जहन्नमी कह सकते हैं ना जन्नती। वजह क्या है कि आज नेक है कल बुरा हो जाए, आज बुरा है कल क्या हो जाए, तौबा करके अच्छा हो जाए। तो ये बीवी के बारे में कैसे कह सकते हो कि आज ठीक है तो कभी भी खराब नहीं हो सकती? ये कैसे कह सकते हो? तो इसका नुकसान क्या होगा? मर्द कहेगा जब ये जिस दिन ये नहीं रहना चाहेगी तो क्या होगी, ये को छोड़ना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं इस्लाम आपके सामने बताऊंगा, आपको इस्लाम समझ छोड़ दो आप। फिर वही स्कॉलर्स आ जाते हैं आजकल जो मिशकात की रहो बैठ के, कोई हदीस नहीं है मिशकात की जिसमें आ रहा है कि नहीं रहना चाहती तो वो क्या होगा, वो चली जाएगी। ऐसी कोई हदीस नहीं है मिशकात की, इख्तियार ही नहीं। तो खैर हम कहाँ जा रहे थे? तो मैंने कहा भाई जो थिंकर है ना वो क्या कहता है, लड़ रहे हैं, वो उससे लड़ रहे हैं, ईरान से लड़ रहा है, ऐसे लड़ रहा है। तो अब आपने क्या किया, आपने कहा कि मुल्हिदीन के अपने फड्डे चल रहे हैं, जो खुदा के मुनकिर हैं उन्हें खुदा वालों से, और खुदा जो मानते हैं उनके आपस में। तो अब मैं न्यूट्रल लूंगा, मैं इनमें से किसी को भी ठीक नहीं समझ। न्यूट्रल होके तू क्या करेगा? सारे अकीदे तो खत्म हो गए ना, जो खुदा को मानने वाले भी खत्म, खुदा का इनकार करने वाले भी। फिर जो खुदा को मानते हैं उनमें तौहीद परस्त भी और मुशरिक भी। फिर जो तौहीद परस्त का दावा करते हैं, सच्ची मुच्ची में तौहीद परस्त हैं भी या नहीं है वो भी। फिर पैगंबरों को मानने वाले ना मानने वाले सारे खत्म हो गए। अब तू क्या करेगा? हम तो कहेंगे इन्हीं में से जो सही लगता है उसको फॉलो कर। जो कहता है ये चूंकि आपस में लड़ रहे हैं लिहाजा मैं इनमें से किसी को भी ठीक बोलो नहीं मानता। अब क्या अकीदे तो सारे खत्म हो गए हैं भाई मार्केट में। तो एक नया उसने फिरका बनाया कि फ्री थिंकर का मतलब मैं ये मानता हूं कि अल्लाह है, ना मैं ये मानता हूं कि अल्लाह, ये भी एक कॉन्सेप्ट, दिमाग को खाली रख। हालांकि ये सबसे बुरा कॉन्सेप्ट। समझो कि बारिश से भागा और परनाले के नीचे आके खड़ा हो गया। आपको एक बंदा आके कह रहे ये तुम्हारा बाप है, कुछ आप जंगल में कहीं गुम हो गए थे, अब कोई साहब आके कह रहे हैं आपके वालिद साहब हैं या ये आपकी वालदा हैं। तो आप क्या कर रहे हो? अब तहकीक नहीं कर रहे कि वालदा है या नहीं है। या तो आप तहकीक करके साबित कर दो भाई ये मेरी माँ नहीं है। ये क्या है? मेरी माँ
نہیں ہے. کوئی نہ کوئی دلیل کے تانے بانے آپ ملا دو, مناظرے شروع ہو جائیں گے, آپ کے ڈی این اے کی رپورٹیں آنا شروع ہو جائیں گی, لیکن آپ کا ایک کانسیپٹ ہو تو کچھ لوگ آپ کا ساتھ بولو دے دیں گے, کچھ جو آپ کے دلائل سے متفق ہوں گے. اور اگر آپ نے مان لیا کہ یہ میری ماں ہے تو ہو سکتا ہے کچھ مخالفت کریں اور کچھ آپ کا ساتھ دے دیں, یار اس کے دلائل سمجھ میں آ رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہ کہہ دیا نا بھاڑ میں جائے میری ماں ہے یا نہیں, میں نے کیا کرنا ہے, اس پہ کوئی بھی عقل مند آپ کو نہ بولے گا بھائی تو ماں, یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یا تو اس کو ماں مان یا ماں نہیں مان, نہیں مانتا ہے تو اجنبی ہے, مانتا ہے تو بھائی تو پھر تو اس سے عام عورتوں سے زیادہ اس سے اچھے سلوک سے بات کرنا پڑے گا, بات کرنی پڑے گی تجھے, اس کے حقوق ادا کرنے پڑیں گے, اس کے قدموں میں بیٹھنا پڑے گا, اس کو رسپیکٹ دینی پڑے گی. آپ کہہ رہے بھاڑ میں جائے رسپیکٹ, وہ دیکھا نہیں ہے جو جن کی مائیں ہوتی ہیں اور جن کی مائیں نہیں ہوتی ان کے آپس میں اختلافات نہیں دیکھے, کچھ کہہ رہے ہیں یہ میری ماں ہے, کچھ کہہ رہے ہیں ان کے آپس میں تو پہلے حل کر لیں, ایک کہہ رہے ہیں میری ماں ہے, دوسرا کہہ رہے ہیں میری ماں نہیں ہے, یہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں. تو ملحد یہی کہتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے, وہ کہتے ہیں بھگوان ہے, وہ کہتے ہیں فلانا, یہ آپس میں تو لڑ لیں. یہ سب اٹریکشن کے منجن ہے. اس لیے دنیا میں مذہب بہت سارے رہیں گے, ان بہت سارے مذہبوں میں لڑائیاں بھی ہو سکتی ہیں. ان لڑائیوں کو دیکھ کے کہنا سارے غلط ہیں, یہ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوفی والا دعویٰ ہے. بھائی ان میں سارے غلط نہیں ہیں, جو صحیح ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے, ماننا ہے. کیوں؟ وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ, اللہ کہتے ہیں اتنے مذہب دنیا میں اس لیے رہیں گے کہ میں ان کو آزماؤں گا, میں نے پیدا ہی آزمائش کے لیے کیا ہے. جہاں موسیٰ ہوگا وہاں فرعون بھی ہوگا, فرعون نہ ہوتا تو موسیٰ کی کیا ضرورت تھی پھر, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو حق اور باطل ہمیشہ کیا کرے گا, پیرالل چلتا رہے گا. تو تم نے دیکھنا صحیح کون ہے, کیونکہ اگر سارے ختم ہو گئے تو آزمائشیں ختم ہو جائیں گی. کمال یہی ہے کہ تم اتنے سارے مذہبوں میں تم حق کو پکڑ کے ڈٹے رہے اور اس کو پر قائم رہنے میں تم نے کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کی, ہر لحاظ سے پھر اس حق کا ساتھ دیا. تبھی اللہ کہتا ہے یہ اختلاف میں قیامت کے دن حل کروں گا. تبھی اللہ تعالیٰ جہاں بھی نبی اختلافات سے پریشان ہوتے تھے نا کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ بات بھی نہیں مان رہے, اسلام پہ آ نہیں رہے, تو اللہ کیا فرماتے ہیں, ان ربک یفصل بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. اے نبی تیرا رب قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کہ ان میں صحیح کون تھا اور غلط کون ہے. تو میرے پاس ہی آنا ہے انہوں نے, میں فیصلہ کروں گا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کیونکہ سب آپس میں لڑ رہے ہیں لہذا سارے غلط ہیں. تو بالکل فرقوں میں بھی, جب اسلام دنیا میں آیا ان میں فرقے بن گئے, ان میں کیا بن گئے, فرقے. اب دیکھو ایک اہم پوائنٹ کی بات ہے, اللہ کی بات سمجھ میں آ جائے. کیا اللہ نے ایسا کیا کہ جب دنیا کے سارے مذاہب غلط ہو گئے تھے تو اللہ نے سب کو غلط ہی چلا دیا؟ اللہ نے حق پیغمبر کو بھیجا نا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور آخری نبی بنا کے بھیجا. تو پتہ ہے آخری نبی کی برکت سے کام کیا ہوا ہے, ایک بڑا خاندان. وہ خاندانی کام یہ ہو گیا, اب اللہ نے اور اس کے رسول نے اعلان کیا کہ اب اسلام جب دنیا میں آ گیا ہے اور نئے نبی نہیں آئیں گے تو اب مسلمانوں میں فرقے تو بنیں گے, لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس زمین پر کوئی ایسا ٹائم آ جائے کہ سارے ہی فرقے غلط ہو جائیں. ایک فرقہ ان میں ہمیشہ حق پر رہے گا. لہذا اس حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو یہ کہتا ہے نا کہ یہ سارے فرقے غلط ہیں, اس کا پروگرام تو وہیں سے ختم ہو گیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات آپ کی, نہیں آئی نا. اب اتنے سارے فرقے ہیں نا, کہہ رہے ہیں یہ اتنے فرقے, وہ دیوبندی کہتے ہیں بریلوی غلط, وہ کہتے ہیں اہل حدیث غلط, وہ کہتے ہیں فلانا غلط, وہ کہتے ہیں ڈمکانا غلط, وہ یہ سارے غلط ہیں, میں نیوٹرل ہوں. تو آپ کا نیوٹرل ہونا قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ نیوٹرل ہونا آپ کے گمراہ ہونے کی کیا ہے, دلیل ہے. کیونکہ اس کا مطلب آپ ان سب کو غلط سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ نیوٹرل کی طرف گئے ہو نا, کہ نیوٹرل بنے ہو. آپ کو ہونا یہ چاہیے تھا ان میں جو صحیح ہے اس کو سپورٹ کرو, اور جو غلط ہیں ان کو کیا کرو, حق کے کا ساتھ دے کے باطل کو کیا کرو, اس کی حوصلہ شکنی کرو, اس کا حصہ بن جاؤ اس جنگ کا. ہم تلوار سے جنگ کی بات نہیں کر رہے, ہم زبان سے جنگ کی بات کر رہے ہیں. جیسے دو آدمیوں کی بحث ہو رہی ہے, آپ نے کہا سالے دونوں غلط ہیں کیونکہ دونوں بحث کر رہے ہیں. نا 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 نا, اگر حق ان دونوں میں منحصر ہے, یا تو یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں واقعی غلط ہوں, لیکن اگر آپ کو دلیل سے ثابت ہو گیا کہ یہ 6 آدمی آپس میں بحث کر رہے ہیں, یہ 6 غلط نہیں ہو سکتے, ان میں ایک صحیح ہے باقی 5 کیا ہیں, غلط ہیں, تو پھر ان کی بحث اور مناظرے اور فتوے بازی کی بیس پہ آپ نے یہ کہنا کہ یہ سارے غلط ہیں, یہ غلط ہو, کیونکہ ہمیں بتا دیا کہ ان 6 جو بحث کر رہے ہیں دلیل سے پتہ چل گیا ان میں ایک ٹھیک ہے. تو اب آپ نے اس بحث سے جان نہیں چھڑانی ہے, جو صحیح ہے اس کا حصہ بن کے آپ نے بھی اس بحث میں ان کے ساتھ شریک ہو جانا ہے. بھائی جان
جس چیز کی سمجھ میں آ رہی ہے ادھر ہاتھ کریں. مجھے لگ رہا ہے یہ ٹیکنیکل باتیں بعض دفعہ آسان بات ہوتی. تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں, بات ادھر چلی گئی ہے تو اس کو کمپلیٹ کریں میرے بھائی. ایک بات آپ کو بتاؤں یار, تم خاص استعمال دیکھو, علم علماء دیوبند علم میں ایک ہوتی ہے کوانٹٹی, ہوتی ہے عمق. میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کر رہا ہوں. آپ کہہ سکتے ہو کہ آپ تو دیوبندیت کی چھاپ آپ پہ لگی ہوئی ہے, لیکن میں نے کیا بتایا کہ جب آپ فریق مخالف سے خطاب کرتے ہیں نا تو پھر نیوٹرل ہونا پڑتا ہے. جیسے میں اگر عیسائیت سے بات کروں گا تو میں قرآن کے دلائل تھوڑی دوں گا ان کو, کیونکہ ہم تو اسلام کو مانتے ہی نہیں. تو میں قرآن سے ہٹ کے پہلے قرآن کے برحق ہونے کی دلیل دوں گا, وہاں مجھے نیوٹرل ہونا پڑے گا. تو میرے عقائد وہی ہیں جو علماء دیوبند کے عقائد ہیں. کیوں ہیں وہ میں بھی بتاتا ہوں. لیکن جب میں اہل حدیث سے بحث کروں گا, جب میں کسی بریلوی مکتبہ فکر سے بحث کروں گا, پھر میں تھوڑی دیوبندیت کا حوالہ دوں گا کہ حضرت مولانا تھانوی نے یہ لکھا تو پھر میں اس سے اوپر جاؤں گا. میں کس کی بات کروں گا؟ اپنا برحق ہونا. یہاں تک کہ علماء دیوبند کا برحق ہونا بھی میں قرآن و سنت سے ثابت کروں گا, اور اگر ثابت نہیں ہوگا تو مجھے چھوڑنی پڑے گی دیوبندیت. تو میرا مقصد تو صرف یہ ہے کہ یہ جو لیبل لگنے کی وجہ سے لوگوں نے کہا ہے نا کہ یہ اتنے سارے فرقے ہیں, لہذا یہ لیبل غلط لگایا جا رہا ہے. یہ صرف کیا ہے, ایک منجن بیچا جا رہا ہے, ایک اچھا عنوان لگا کے, اور کچھ بھی نہیں ہے. تو میں اب دیوبندیت سے نکل کے بات کر رہا ہوں, نیوٹرل ہو کے, کہ ہم نے ہر طرح کے علماء کی کتابیں پڑھی ہیں. علم میں کوانٹٹی بہت ہے, علم کے اندر جو عمق اور گہرائی چاہیے نا, جو گرفت چاہیے, وہ ہم نے بر صغیر میں علماء دیوبند ہی میں دیکھی. آزمائش میں اچھے بنو یا برے بنو. اب اس اچھے بننے میں اللہ نے ہمیں بتا دیا, اللہ کی نظر میں بے نمازی اچھا ہے یا نمازی؟ جو نماز نہیں پڑھتا ہمارے لبرل لوگوں کی نظر میں تو اگر وہ اخلاق اس کے اچھے ہیں, اچھی طرح سے بات کرتا ہے, ٹیکس ٹائم پہ دے رہا ہے, وہ ٹریفک کے قوانین کو فالو کرتا ہے, اور آج کل جو دھرنے ہو رہے ہیں ان میں شریک, آج کل جو حکومت کی نظر میں جو دھرنوں میں وہ اچھا بالکل بھی نہیں ہے, اور جب اپوزیشن کے دھرنے ہوں تو پھر یہ والے کہتے ہیں کہ وہ اچھا نہیں ہے. تو ہمارے ہاں اچھے برے کا ہمارے حساب سے معیار, اللہ کے ہاں اچھے اور برے کا معیار یہ ہے, جو میری مانتا ہے وہ اچھا ہے, جو میری نہیں مانتا وہ بالکل بھی اچھا نہیں ہے. اچھا آج کل نا ایک اور بڑی مسئلہ بن چکا ہے, میڈیا پہ جنت کو نا لبرل لوگ ایک مذاق بنا کے پیش کر رہے ہیں. ابھی ایک کلپ میرے سامنے آیا, ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے کسی لبرل سی خاتون کے ساتھ, وہ مولانا صاحب سے کہہ رہی ہے کہ آپ لوگ کہتے ہیں جنت میں مرد کو 72 حوریں ملیں گی اور یہ ہوگا اور اتنے آدمیوں کے برابر, یہ تو عیاشی ہے, یہ تو عیاشی ہے. اور مولانا صاحب ڈیفائن کر رہے ہیں کہ وہ کہہ رہی ہے ہمیں کیا ملے گا, وہ بتا رہے ہیں کہ آپ جنت میں اگر جائیں گی تو حوروں کی سردار ہوں گی, اور پھر میمز بنی ہوئی ہیں اس پہ لوگ مذاق اڑا رہے ہیں. مولانا صاحب اگر میری بات ان تک پہنچ جاتی ہے نا, میں ان سے کہتا ہے کہ آپ کو ان کے سامنے بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات, آپ کیوں مذاق اڑوا رہے ہو؟ ہر آدمی اس قابل نہیں ہوتا کہ علماء اس کے پاس بیٹھ کر اپنی علمیت کا جنازہ نکلوائیں, اپنے آپ کا مذاق اڑوائیں. کیا ضرورت ہے آپ ایک بال کھلے ہوئے ایک عورت کے اور لبرل انٹی ہے اور اس کے ساتھ بیٹھ کے آپ بولو بھائی محترمہ آپ کو اگر جنت سمجھ میں نہیں آتی تو آپ جاؤ جہنم میں, ہمیں کوئی شوق. ان کو دلائل نہیں دینے چاہیے, اس سے تو آپ اور مذاق اڑوا رہے ہیں. بات اس سے کی جاتی ہے جو بات سمجھنا چاہتا ہو, جو بات سمجھنا چاہتا ہو. ہر معترض کے اعتراض کا جواب نہیں. ہمیں کتنی دفعہ ٹی وی میں بلایا گیا فلاں کے سامنے بیٹھنا ہے, میں نے کہا میں بیٹھوں گا ہی نہیں فلاں کے سامنے, میں اپنی بے عزتی کے لیے بیٹھوں فلاں کے سامنے. آپ کہہ سکتے ہو اس کا مطلب آپ کے پاس دلائل نہیں ہے, تبھی آپ کو بے عزتی. دلائل ہیں, سامنے والا اس میں نہ سمجھنے کی صلاحیت ہے نہ وہ سمجھنے کے لیے بیٹھا ہے, وہ بیٹھا ہی مذاق اڑانے کے لیے. جنت جیسی حسین چیز کا جس کو اللہ اتنے ہی ہائی لائٹ کر رہا ہے, اتنا پروٹوکول دے رہا ہے, آپ اس کو مذاق بنا رہے ہو. یہ تو خدا کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. ایسے لوگوں کو تو اللہ لازمی جہنم میں ڈالے گا کہ تم تو نہ صرف یہ کہ انکار کرتے تھے, تم تو اس جنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے, آج تم کیسے مجھ سے یہ جنت مانگتے ہو. تو یہ جو بعض مولانا ٹائپ کے لوگ اس طرح لبرل انٹیوں کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. کوئی علمی بحث ہو, کوئی اس میں کوئی ٹاک شاک ہو تو ٹھیک ہے, لیکن اس طرح سے جا کے مذاق اڑوانا. اب انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ان جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی تو لوگ ہنس رہے ہیں اس پہ. پہلی بات یہ کیوں سردار ہوگی, اس میں کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, اس میں کیا ہے یہ کیوں سردار ہوگی جنت. خیر انہوں نے تو یہ کہا تھا اگر یہ جنت میں چلی جائے. یہ بہت زیادہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ جنت میں عیاشی ہے, 72 حوریں مردوں کو ملیں گی, یہ تو عیاشی ہے, شراب اور یہ. تو بھائی ہم کب کہہ رہے کہ عیاشی نہیں ہے, جنت تو چیز ہی کیا ہے, عیاشی کی تو جگہ ہے وہ. اس میں کون سی ایسی کنفیوژن کی بات ہے, یہ تو جنت کا حسن ہے کہ عیش و عشرت کی جگہ ہے.
اور یہ جو اعتراض فضول قسم کا کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب مردوں کو حوریں مل رہی ہیں، کوئی جنت جو عورت شریف ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ مرد کی متلاشی بولو وہ ہوتی نہیں ہے. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ محترمہ آپ کو اگر ایک ٹائم پہ 2 مردوں کا شوق ہے تو ایسی گھٹیا عورتیں جنت میں جائیں گی، ان میں شریف عورتیں جائیں گی. شریف عورت کی کبھی خواہش نہیں ہوتی کہ میرے ایک سے زیادہ میاں ہوں. عورت بائی نیچر ایک مرد چاہتی ہے، بائی نیچر ہی بگڑ جائے تو ایک نیچر بگڑ جائے تو پھر عورت کو عورت بھی چاہیے نا. پھر تو وسیم کو ستار کو سبکتگین کو عبدالشکور کو، یہ تو انگریزوں میں ہو رہا ہے نا. ارے انگریزوں میں جب بچہ بالغ ہوتا ہے تو پھر پوچھتے ہیں بیٹا میل چاہیے کہ فیمیل، بہو کس کو بنا کے لاؤں، فیمیل کو بہو بناؤں یا میل کو. جب فطرت مست ہو جائے تو پھر تو اب آپ کہو کہ ایک آدمی کو شوق ہی میلز کا ہے، اب وہ کہہ رہے جنت میں جنتیوں کو حوریں ملیں گی، مجھے تو شوق ہی میل کا ہے، مجھے کیا ملے گا؟ تو پہلے یہ تو ثابت کر تجھے جنت بھی ملے گی کہ نہیں ملے گی. بھائی ایسے لوگوں کو جنت ملے گی نہیں جو فیمیل کے بجائے کس کا شوق رکھتے ہوں. یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم والے لوگ ہیں، ان کو تو اللہ نے آسمان پہ اٹھا کے الٹا دے کے پٹک کے ہلاک، ان پہ تو غضب ہوگا. تو جہنم میں جائے گا، پھر تیری چوائس ہے وہاں میل کو کے پیچھے بھاگ یا فیمیل کے پیچھے بھاگ. جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا ایٹ اے ٹائم شوق ہے وہ عورت نہیں ہے، وہ نیچر سے ہٹی ہوئی ہے. جانوروں میں دیکھ لو نا اس کی مثالیں، جانوروں میں آپ اس کی مثالیں دیکھ لیں. ایک میل کئی فیمیلز کے لیے کافی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک فیمیل پر کئی سارے میل رکھے. کبھی دیکھا آپ نے فارم ہاؤس میں ایک گائے ہے اور کٹے بہت سارے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا آپ نے دنیا میں ایسا پاگل دیکھا؟ ان عورتوں کا اصل جواب یہ ہے، ان کا علمی دلائل سے جواب نہیں ہوتا، ان کا جواب انہی کی بات کو انہی پہ لپیٹا جائے. کبھی دنیا میں ایسا دیکھا کسی فارم والے نے ایک بکری رکھی ہوئی اور 8 بکرے رکھے ہوئے؟ کبھی دیکھا؟ وہ بکری تو مر جائے گی تھوڑے دنوں میں. یہ جو میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگے تھے نا، اس پہ کسی نے ایک مرغی کا دکھایا، 1 مرغی اور 10 مرغے کا، اور بڑی اچھی میم بنائی تھی. وہ مرغی بالآخر اس دار فانی سے کوچ کر گئی، واقعی مر گئی، حقیقت ہے. تو انہوں نے دکھایا میرا جسم میری مرضی والی عورتوں کا انجام دیکھو. تو یہ الٹا ہے، یہ سوال ہی بےہودہ ہے کہ عورتوں کو کیا ملے گا جب، یعنی مردوں کو اتنی عورتیں، یہ زیادہ عورتیں رکھنا یہ مرد کی نیچر ہے، زیادہ مرد رکھنا عورت کی نیچر بولو نہیں ہے. شریف عورت ایک شوہر سے کے علاوہ نہیں چاہتی کسی کو. چاہ رہی ہے تو اس کا مطلب شرافت کیا ہے؟ شارٹ ہے، شرافت نہیں ہے اس میں. وہ خراب ہو جائے، فحاشی کی طرف چلی جائے تو ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شوہر ایک ہے، محبت کسی اور سے ہو گئی، شوہر خراب ہے یا کیا ہے، وہ بھی ہم غلط کہتے ہیں کہ بھئی، لیکن ہوتی اس کو کس سے ہے؟ وہ ہوگی ایک سے ہی. اس کی ساری توجہ پھر اسی ایک، وہ چاہے گی یہاں سے طلاق لے کے میں اس کی بیوی بن جاؤں، لیکن یہ کبھی بھی نہیں چاہے گی اس کی بھی بن جاؤں، اس کی بھی، وہ والا بھی مناسب لگ رہا ہے، اس کی بھی بن جاؤں. یہ پھر یہ کیا ہے؟ یہ سیٹنگ آؤٹ ہے، یہ پھر عورت نہیں ہے. تو خیر کہاں سے کہاں، آج بات سمیٹتے جلدی سے ختم کرنا، ٹائم بتا دیں جلدی سے کیا ہو رہا ہے. 1:02 ہو گئے نا، بس ابھی سمیٹ رہا ہوں، لپیٹ رہا ہوں بات. تو بات پھر وہی جہاں سے ہم نے شروع کی تھی، دوبارہ ہم قیام و طعام سے ٹن مارتے ہوئے دوبارہ ہم اپنی اصل بات کی طرف آتے ہیں. تو میرے بھائی، اللہ کی نظر میں اچھا کون ہے؟ جو نماز پڑھتا ہے یا نماز چھوڑتا ہے؟ بولو نا. دیکھو ایک بات خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لو، اگر آپ اچھا بننا چاہتے ہو اللہ کی نظر میں، باقی ساری چیزیں ایک طرف، اللہ سب سے پہلے توحید کے بعد یہ دیکھتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، باقی سب چیزیں بعد میں. کیونکہ الحمد سے لے کے والناس تک قرآن جو اچھے لوگوں کی تعریف کرتا ہے نا، اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے اچھے لوگوں کی صفات بیان کی اور سب سے پہلے نمبر پہ نماز کا ذکر نہ کیا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو اچھا شہری کسے کہتے ہیں؟ آپ گورنمنٹ سے پوچھو، اچھے شہری میں سب سے پہلے کیا آئے گا؟ وائلنس ہی نہ پھیلاتا ہو، قوانین کی پابندی کرتا ہو، پھر ٹیکس دیتا ہو، وغیرہ وغیرہ نا. تو کئی ساری صفات لکھی ہوں گی. تو اللہ جب کہتے ہیں نا میرے نیک بندے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے زیادہ اہتمام سے اللہ جس صفت کو بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ میرے نیک بندے نماز پڑھتے نہیں، نماز قائم کرتے ہیں. اس لیے یہ کسی کے دماغ میں اگر فطور ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، یا خناس کا لفظ اور تھوڑا اچھا ہو جائے گا مناسب، کسی کے دماغ میں یہ خناس ہے، معذرت کے ساتھ تھوڑا سخت جملہ استعمال کر رہا ہوں، کہ وہ نماز پڑھے بغیر نیک بن سکتا ہے یا اچھا بن سکتا ہے، تو وہ اپنے دماغ کا بولو علاج کر. میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں، ایک خاتون کا فون آیا، میرے بھائی کا انتقال ہو گیا،
بہت اچھا تھا, مجھے خواب آ رہا ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے اور خواب آ رہا ہے. میں نے کہا پھر تو یہ امید ہے انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا, تو بس آپ بھی دعا کر دیں, لیکن خواب تو بہت اچھے آ رہے ہیں اور بہت اچھا تھا, بہت ہی اچھا تھا. میں نے کہا کیسے بہت ہے؟ میں نے مجھے کہ شاید کو بہت ہی اچھا ہوگا بھائی, اتنے اچھے تو آج کل اچھے ہوتے ہیں لیکن بہت زیادہ اچھے مارکیٹ میں ملتے نہیں ہیں. تو اس لیے میں نے مزید پوچھ لیا, میں نے کہا کیا مطلب, کیا کرتا تھا؟ بہت اچھا تھا. اس نے کہا لوگوں سے مسکرا کے بات کرتا تھا, کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا. میں نے کہا بہت اچھا تھا. میں نے کہا نماز پڑھا کہ بس نماز نہیں پڑھتا, بس نماز. ان کو تو میں نے نہیں کہا بیچاری کہ میت ہوئی ہے دل خراب ہو جائے گا, میں نے کہا ان کو نہیں کہا, میں نے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کو مجھے یہ کہنا چاہیے محترم, یہ جو آپ کو خواب آ رہے ہیں نا جنت ونت کی, یہ شیطانی وسوسے. آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ نے بخش دیا, دیکھو ہو سکنے کو تو دنیا میں سب بہت کچھ ہو سکتا ہے. الحم سے لے کے والناس تک جو قرآن بیان کر رہا ہے وہ وہی وہ ہے جو یقینی ہے, اور خواب یقینی وہی نہیں ہے. تو اس یقینی کے مقابلے میں غیر یقینی کو ہم کیسے چھوڑ دیں؟ یعنی غیر یقینی کے مقابلے میں ہم یقینی کو کیسے چھوڑ دیں؟ تو یہ تو اپنا تخیل بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اس کو جہنم میں بھیجا, یہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. بے نمازی کے لیے اللہ نے قرآن میں کہیں بھی رحمت کا, مغفرت کا تذکرہ بولو نہیں کہ. ایک حدیث سنا کے بیان ختم کرتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے, جنتی جنت میں چلے جائیں گے, تو جنتیوں میں جو رشتہ دار جن کے جہنم میں ہوں گے نا, جنتی اللہ سے سفارش کریں گے ان رشتہ داروں کے لیے, اور سفارش میں یہ الفاظ کہیں گے, اے اللہ ہمارے کچھ مسلمان کانو یصلون معنا, جو ہمارے ساتھ مسجدوں میں نماز بھی پڑھتے تھے, ویصومون معنا, ہمارے ساتھ رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے, لیکن آج اپنے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں ہیں, ان کو نکال لے. کیا مطلب؟ یہ تو ہے ہی نہیں کہ نماز نہیں پڑھتے تھے, بھائی مسلمان تھے تو نماز تو تھا ہی, لیکن اور کچھ خرابیاں تھیں جن کی وجہ سے سزا مل رہی ہے. کہیں بھی قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں ہے کہ بے نمازی ہو اور جنت میں ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں کسی پہ جہنم کا فتویٰ نہیں لگا رہا, یہ تو اللہ کا کام ہے کس کو جنت دے. قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ بے نمازی کے لیے جنت نہیں ہے. یہ اسلام کی پہلی علامت ہے نماز. آپ کو پڑھنی پڑے گی چاہے آپ دل سے خوش ہو یا نہ ہو, آپ کو اور جماعت سے پڑھنی پڑے گی آپ کو. تو یہ وہ حق کا راستہ ہے جس میں سب سے پہلے شیطان رکاوٹ ڈالتا ہے, اور اس کے بعد آپ کا اپنا نفس, اور تیسرے نمبر پہ کلچر. ہر حق میں 3 رکاوٹیں کھڑی ہوتی ہیں. تو نماز بھی حق کا راستہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے پیدا کیا, میں صبح شام رزق دیتا ہوں, تو میرے در پہ آ کے حاضری کیوں نہیں دیتے؟ اور ہر دفعہ اعلان کروایا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ. کسی حکم میں ایسی اناؤنسمنٹ, دیکھو رمضان کا اعلان ہلال کمیٹی کی طرف سے ہوتا ہے, خدا کی طرف سے بولو نہیں ہوتا. اللہ نے کوئی ورڈنگ نہیں بتائی کہ یہ نہ. زکوٰۃ کا اعلان کسی کی طرف سے بھی نہیں ہوتا. اسٹیٹ بینک ایک اناؤنسمنٹ کر دیتا ہے کہ چاندی اتنے روپے تولے اور فرسٹ رمضان کو زکوٰۃ کٹ جائے گی. اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کا کوئی انتظام بولو نا یار نہیں ہے. ماں باپ کے حقوق, ان کے ساتھ حسن سلوک فرض ہے, لیکن اللہ کی طرف سے کوئی یاد دہانی مسلسل قرآن میں اللہ نے لکھ دیا, بس الگ سے اناؤنسمنٹ نہیں ہے. حج کی الگ سے اناؤنسمنٹ ہے کوئی؟ اللہ کی طرف سے. نماز واحد حکم ہے. فجر میں اللہ نے مؤذن کو کہا کہ اعلان بھی کرو زور سے, اونچی آواز سے, اور ورڈنگ بھی تمہاری نہیں ہوگی, جو الفاظ میں بتاؤں گا ان الفاظ میں لوگوں کو بلانا ہے. ایسا نہ ہو تم اپنے الفاظ میں کہو, لوگ اس کو تمہاری دعوت سمجھیں گے, لوگ مولوی صاحب کا بیان سمجھیں گے اس کو, لوگ کہیں گے مولوی صاحب نصیحت کر رہے ہیں. اگر اللہ مؤذن کو اجازت دیتے تھے بھائی لاؤڈ اسپیکر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو یاد دہانی کراؤ اخفل طریقے سے کہ لوگوں نماز کے لیے آ جاؤ, لوگ اس کو اللہ کا بیان سمجھتے یا مؤذن کا؟ کہتے یار یہ اپنا ہے. اللہ نے کہا نا 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 نا, جو الفاظ میں نے بتائے ہیں ان میں ایک لفظ بھی دائیں بائیں 4 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے, 5 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, اللہ اکبر ہی کہنا ہے, اللہ کبیر نہیں کہنا, اللہ اعظم نہیں کہنا, اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اب لا الہ الا اللہ کے بعد کوئی محمد رسول اللہ لگا سکتا ہے؟ نا نا نا, جو ورڈنگ میری ہے وہ, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ, پھر حی علی الصلاۃ, یہ بھی 2 دفعہ کہنا ہے, 3 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, 1 دفعہ کہنے کی بھی اجازت نہیں, پھر حی علی الفلاح. اب مؤذن کے حی علی الفلاح آج میں پہلے کر دیتا ہوں, حی علی الصلاۃ آج میں بولو بعد میں. نا نا نا, اللہ نے کہا تیرا کام ہے, تو میری طرف سے متعین ہے, یہ اناؤنسمنٹ میری طرف سے ہوگی. کیوں؟ اللہ ایک ایک بات اس لیے تاکہ اللہ کی حجت اس کے بندوں پہ تمام ہو جائے. کل قیامت میں کوئی یہ نہ کہہ سکے
اے اللہ نماز میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی. اللہ کہے گا 5 دفعہ تیرے کان میں نے اپنی کبریائی ڈلوائی اور وہ ورڈنگ تو اس کو بھول گیا تھا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی چھوٹا حکم نہیں ہے, چھوٹا حکم نہیں ہے, ایمان اور کفر کا مسئلہ یہ. ابھی سے عزم کرو, ابھی سے پابند. اگر سستی ہو رہی ہے سستی کا علاج کرو. آج موٹیویشنل اسپیکر آپ کو بتا رہے ہیں سستی کا علاج کیا ہے. وہ آپ کو پیسہ کمانے میں جو سستی ہو رہی ہے نا اس کا علاج بتا رہے ہیں. آپ سارا دن سوتے پڑے رہو, مر جاؤ گے بھوک سے, زیادہ زیادہ یہی ہوگا, کم نقصان ہوگا آپ کا. لیکن قیامت کے دن جو اللہ سب سے پہلے آپ سے پوچھے گا وہ کیا پوچھے گا؟ وہ نماز کا پوچھے کہ میں نے پیدا کیا تھا اور میں نے بار بار پیدا ہوتے ہی کان میں اذان دلوا دی, پیدا ہوتے ہی. اس کو ہلکا سمجھنا شروع کر. خواتین جا رہی ہیں شاپنگ کرنے, نماز بول. سفر پہ جا رہے ہیں, نماز بول. تو سفر میں ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا, شاپنگ کے دوران ہی تو پتہ چلتا ہے نماز کا. تو آج سے عزم کرو میرے بھائی. اور میں ایک نسخہ بتا دوں, جس نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی, اس کا مطلب باقی نمازیں بھی کیسے پڑھتا ہے وہ جماعت سے. فجر پڑھ لی نا, اس کا مطلب باقی نہیں چھوڑے گا. پھر فجر کو فوکس کر لو. اور جی ہاں, فجر میں تو اللہ نے ایک اور الفاظ اضافہ کروا دی نا, الصلاۃ خیر من النوم. کتنے پیارے الفاظ ہیں, کتنی میٹھی نیند سو رہا ہوتا ہے. اللہ نے بتا دیا. دیکھو اللہ میاں نے بھی کیسا کام کیا. مؤذن کو بولا بولنا ہے, گھر میں لٹھ لے کے نہیں پہنچنا. ہم اگر کسی کو سمجھائیں, ایک دفعہ سمجھائیں گے آ جا نماز کے لیے, دوسری دفعہ تیسری دفعہ غصہ آئے گا نا, جا کے تھپڑ لگا دیں گے, ابے میں تجھے سمجھا رہا ہوں, تیری کھوپڑی میں بات آ نہیں رہی ہے. یا آپ بیگم کو ایک بات سمجھا رہے ہو, بیگم چائے میں تھوڑا چینی کم ڈالا کرو, تم ویسے ہی اتنا میٹھا بولتی ہو کہ چائے میں میٹھے کی ضرورت نہیں ہے. پھر وہ چینی زیادہ ڈال رہی ہے, پھر چینی زیادہ, پھر آدمی کو غصہ آتا ہے نا. یہی تھوڑی کہ ہمیشہ ریکارڈنگ چلا کے چلا جائے گا, چینی کم ڈالو, چینی کم ڈالو. ایک دن 5 6 7 8 دفعہ آ کے اس کو غصہ آئے گا کہ بھائی بولا ہے کم ڈالو, نمک کم ڈالو, 1 دفعہ 2 دفعہ 3. لیکن اللہ کا اصول دیکھو, اللہ نے کہا مؤذن سے فجر میں اعلان کر دینا, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم, نماز نیند سے بہتر ہے. بس بتا دینا, گھر میں ڈنڈا لے کے نہیں پہنچنا. نہ سونے تو جو پڑا ہوا ہے. کیوں؟ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. قرآن کہتا ہے ظالم جو کچھ کر رہا ہے اللہ کو اس سے غافل مت سمجھو. اللہ غافل نہیں ہے, اللہ حجت تمام کر رہا ہے, ابھی نہیں پوچھے گا. اگر پکڑنا شروع کر دے تو پھر آزمائش نہیں ہے. پکڑنا شروع کر دے اللہ تعالیٰ پھر تھوڑی آزما. ابھی تو اللہ کہہ رہے ہیں جو سو رہا ہے سونے دو. جو میرے نیک بندے ہوں گے نا, جن کو پتا ہے کھلاتا اللہ ہے پلاتا اللہ ہے, وہ اس آواز پہ کان دھریں گے, وہ اسے سنیں گے. یار یہ بار بار کیا کہا جا رہا ہے. غیر مسلم بھی سنتے ہیں اذان, پتہ ہے آپ کو, وہ بھی غور کرتے ہیں کیا ہو رہا ہے, بار بار کیوں مسلمان اناؤنسمنٹ کرتے ہیں. لیکن ہم اس اناؤنسمنٹ کو سن سن کے ہمارے کان سن ہو گئے ہیں. تو ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ مؤذن کو آٹو پہ کر کے معاذ اللہ بھول گیا ہے. جیسے بٹن دبا کے بعض دفعہ آدمی بھول جاتا ہے نا, تو اللہ مؤذن کا بٹن دبا کے شاید بھول گئے ہیں. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں کہ اس آواز کو نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی اس پہ لبیک. 2-4 آدمی بیوقوف سے مسجد میں آ جاتے ہیں. وہ میں مذاق میں کہہ رہا ہوں, ایسا نہ ہو ہمارے نمازی بولے ہم کو بیوقوف کیوں بول رہے ہو. مطلب وہ میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ وہ جو ایک آدمی تھا نا, ایک مولوی صاحب تھے مسجد میں, تو کسی دیہاتی کا بیل آ گیا یا کٹا آ گیا مسجد میں, تو مؤذن صاحب نے اس کٹے کو مارنا شروع کیا. تو دیہاتی بھاگتا ہوا آیا, بولا مولوی صاحب یہ بے زبان جانور ہے, مسجد میں بھولے سے آ گیا, کبھی مجھے دیکھا آپ نے مسجد میں, یہ تو بے زبان بے عقل آ گیا, کبھی مجھے دیکھا, یعنی میں عقل مند ہوں, میں تھوڑی آتا ہوں. تو جو بیچارے چند آ رہے ہیں وہ لوگ ان کو بیوقوف سمجھتے ہیں. تو اللہ میاں نے اناؤنسمنٹ کرا کے نا یاد دہانی بار بار کرا رہے ہیں. تو اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چند بیوقوف ہیں جو اللہ کی دعوت پہ لبیک کہہ کے نماز پڑھنے آ جاتے ہیں. بیوقوف لوگ ہیں, ایکچولی ان کو تو کوئی گھر میں کام دھندا ہے نہیں, بیوقوف لوگ ہیں, تو اس لیے آ جاتے ہیں مسجد میں. اصل تو جن کا قوم کے وسیع تر مفاد میں بھی کام کرنا ہے, ایکچولی ترقی کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, ایجوکیشن ہے, کل پیپر ہے, وہ اگر فجر میں اٹھیں گے تو پیپر کی نیند پوری نہیں ہوگی, پیپر میں پیچھے رہ جائیں گے. جب رمضان کا روزہ غامدی صاحب کے نزدیک پیپر کی وجہ سے چھوڑنا جائز ہے, تو فجر کی نماز کی کیا اوقات بنتی ہے. تو ایکچولی کر کے ایک دن موت کا فرشتہ آئے گا, بولے گا چل پتلی گلی سے نکل. پھر آدمی کہے گا میرا پلاٹ, میری جائیداد, میرا گھر, یہ سب ختم. تبلیغ جماعت میں وہ ہے نا حضرت مولانا کیا نام ہے ان کا, جو اجتماع میں بڑا اچھا بیان کیا تھا, انہوں نے بڑی پیاری بات کی, مولانا عباد اللہ صاحب, بڑی پیاری بات کی انہوں نے بیان میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم تبلیغ میں وقت لگائیں گے جب ہم سیٹ ہو جائیں گے. اس طرح لوگ کہتے ہیں ہم دین کی طرف یا نماز کی طرف آئیں گے جب ہم کیا ہو جائیں گے, ذرا سیٹ ہو جائیں. یار
ایک فکروں سے تو آزاد ہوں. بھی تو شادی بھی ہے, پہلے جاب ہے, پھر بزنس ہے, اب سیٹ ہو جائیں گے نا سارے کاموں سے. وہ کہتے ہیں آدمی سیٹ کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ سیٹ کیسے ہوتا ہے, انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. ایسے سیٹ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں سیٹ ہوں گا, ہو نہیں رہا, ایک مسئلے کے بعد دوسرا مسئلہ, دوسرے کے بعد تیسرا مسئلہ, ہوتے ہوتے ایک دن موت کا فرشتہ آتا ہے اور بالآخر اس کو قبر میں اتار دیتا ہے. پھر اس کے رشتے دار اس کو قبر میں اتارتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس کو قبلہ رخ کر کے ذرا صحیح طرح سے لٹاؤ. صحیح طرح سے لٹانے کے بعد پھر کیا کہتے ہیں, اب سیٹ ہے. مردے کو کہتے ہیں نا اب یہ کیا ہے, اب سیٹ ہے, اب مٹی ڈال. اس سے پہلے پتھر نہیں رکھتے قبر میں جب تک مردہ سیٹ. بے بھائی مردہ ٹیڑھا میڑا قبر میں پڑا ہوگا تو کوئی مٹی ڈالتا ہے؟ پہلے سیٹ کرتے ہیں نا اس کو. تمیز سے سیٹ کرنے کے بعد سب بیک زبان بولتے ہیں گورکن سے, اب پتھر رکھ دو. اب کیا ہے, اب سیٹ. اب سیٹ ہوا ہے. لیکن اب سیٹ ہونے کا فائدہ بولو. اب نہ تیرے قبر میں اذان کی آواز آئے گی تجھے, نہ کوئی الصلاۃ خیر من النوم سمجھائے گا, اور تیری جائیدادوں کو پیچھے لوگ کرنے والا سمجھ کے پھوڑ رہے ہوں گے. 2-4 دن یاد کریں گے ہمارے ابا نے ہمارے لیے بحریہ ٹاؤن میں کتنا اچھا پلاٹ بنایا, ہمارے ابا بہت اچھے تھے, کیوں چلے گئے دنیا سے. 3-4 دن کے بعد ویلیاں لگاتے ہوئے پھر رہے ہوں گے آپ کے بچے, کون سے ابا کہاں گئے, کیا ہوا, کوئی نہیں یاد کرے گا میرے بھائی. 4 دن میں سب بھول بھلائیاں. اور اولاد کو دین نہیں سکھایا وہ تو چوتھے دن ہی بھول جاتی ہے. دین سکھایا تو کم از کم موت تک دعاؤں میں یاد رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے انسان کا بچہ وہی ہے میرے بھائی جو انگریزوں سے دھوکے میں نہ ہو, یہ لبرل لوگوں سے دھوکے میں نہ ہو. ایک موٹیویشنل اسپیکر کی میں تقریر سن رہا تھا ابھی. کبھی کبھار میں سنتا نہیں ان کی تقریریں, کلپ سامنے آ جاتے ہیں نا, شارٹ کلپ آج کل 1-2 منٹ کے آ رہے ہیں. تو میرے سامنے کلپ آ گیا, اس نے تقریر میں کہا کہ خدا جو ہے نا, خدا یہ ہمارا بلیو ہے, یہ کوئی ریئلٹی نہیں ہے. ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو سائنس ثابت کرے. سائنس تو خدا کو ثابت نہیں کرتی, تو ریئلٹی پہ چلو, اپنے بلیو پہ مت چلو. میں نے کہا یہ اس کے جوابات تو میں پھر کبھی بعد میں دوں گا. یہ فضول بکواس جو کی ہے کیا مطلب ہے اس کا, اس میں کتنی سقم ہے, کتنی عیب ہے اس تقریر میں. لیکن میں نے کہا مرے گا تو یہ سارا تیرا جو تکبر ہے نا, جس نے بنایا ہے وہ پوچھے گا کہ تیرا بلیو مجھ پہ تھا کیوں نہیں. تو سائنسدانوں کو تو مانتا ہے, بنی ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کہتا ہے کسی سائنٹسٹ نے یا کسی میکینک نے بنائی ہے, اور جس وہ میکینک خود بخود کیسے بن گیا. تو یہ ریئلٹی ہے جس پہ ہمارا بلیو ہے, یہ ہوائی باتوں پہ بلیو نہیں ہے. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے خدا کا وجود, جس پہ ہم کیا کرتے ہیں, بلیو رکھتے ہیں. یہ بلیو اور ریئلٹی 2 الگ الگ چیزوں کے نام بولو نہیں ہے. تو خیر تکبر بہت ہے. آج تھوڑے سے انگلش کے 2-4 الفاظ آ جائیں, 2-4 آپ کو کچھ تھوڑا سا بولنا آ جائے تو انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے. اس لیے قبرستان میں جا کے دیکھا کرو کیسے مردے پڑے ہوئے. ایک دن ہم نے بھی مرنا ہے, جواب دینے اللہ ہم سے اپنے بارے میں سب سے پہلے پوچھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں. اور آخری بات دیکھو, اگر نماز کبھی چھوٹ جائے نا جماعت سے, اپنے اوپر جرمانہ رکھو, سزا دو اپنے آپ کو. ایسے اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑ دو کہ عزم کرتے ہیں میں پڑھوں گا پھر چھوٹ جاتی ہے. کچھ سزا تو دو اپنے آپ کو. فجر جس دن چھوٹ جائے ناشتہ گول, ناشتہ نہیں. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جس کی فجر چھوٹ جائے وہ کس منہ سے ناشتہ کرتا ہے, اس کو تو غیرت آنی چاہیے. تو یہ پراٹھے اور کباب کھا رہا ہے, جس خدا نے تجھے دیے ہیں اس نے تو تجھ سے صرف اتنا سا معاوضہ مانگا تھا کہ فجر میں حاضری دے دے. اب کس نعمتیں تو پھوڑ رہا ہے مزے سے بیٹھ کے, تھوڑا سا اللہ کا حق ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو کچھ تو سزا دو میرے بھائی. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا